بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الفلق کا ترجمہ اور تفسیر کا مطالعہ کریں گے۔ میں اللہ پاک فرماتے ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اکثر کے نزدیک یہ موضوع 3 مکی ہیں۔ ان کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ انزلت علی آیات لم ینزل مثلہن لموذعان، مجھ پر چند آیات ایسی نازل ہوئی ہیں، اس طرح کی آیات نازل نہیں ہوئی تھیں، وہ موضوع 3 ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں صورتوں سے حسنین علیہ السلام کے لیے تعویذ بناتے تھے۔ قرآنی حدیث، قرآنی حیثیت ان دونوں صورتوں کے قرآن کا حصہ ہونے پر تمام مسلمانوں کا اجماع اتفاق ہے، اور عصر رسول سے لے کے آج تک تواتر سے ثابت ہے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے۔ یہ بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے، جس سے ان دونوں کی قرآنیت میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ یہاں ان 2 صورتوں کی قرآنیت کے بارے میں ایک سوال پیدا ہوا، وہ اس لیے کہ صحیح السند روایات سے یہ بات ثابت اور محق ہے کہ عبداللہ بن مسعود جیسے جلیل القدر صحابی 2 صورتوں کا قرآن کا حصہ نہیں سمجھتے۔ چنانچہ یہ بات امام احمد، طبرانی، ابو نعیم اور ابن حبان وغیرہ نے ہم نے متعدد اسناد اور بیشتر صحیح اسناد سے نقل کی ہے، کہ جس سے اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ ابن مسعود کا یہ موقف تھا۔ عبداللہ بن مسعود سے اس موقف سے قرآن کے تحریف سے محفوظ ہونے کا موقف مخدوش نہیں ہوتا، چونکہ قرآن تواتر سے ثابت ہے۔ اس تواتر میں موضوع 3 بھی شامل ہیں۔ اس سے جو نظریہ مخدوش ہوتا ہے وہ ہے اصحاب کو بے خطا سمجھنے والا نظریہ، اور یہ نظریہ کہ اصحاب کی خطا کی نشاندہی کرنا توہین صحابہ ہے۔ چنانچہ یہاں صحیح موقف یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود کے موقف سے قرآن کی تحریف سے معصومیت یعنی عدم تحریف کا نظریہ مخدوش نہیں ہوتا، بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود سے غلطی سرزد ہوئی، اور یہ نظریہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے۔ چنانچہ ابن مسعود اپنی اس رائے کی سند کے طور پر کوئی حدیث نقل نہیں کرتے۔ چنانچہ اس مسئلے کے جواب میں صحیح موقف یہی ہے کہ اس موقف کو عبداللہ بن مسعود کی غلطی تسلیم کیا جائے۔ مروی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عبداللہ بن مسعود کے اس موقف کے بارے میں سوال ہوا تو جواب میں آپ نے فرمایا، اخطا ابن مسعود الوسائل برہان ابن مسعود خطا کے مرتب ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ ان آیات کی تفسیر ہے، اعوذ پناہ مانگتا ہوں، پناہ وہ مانگتا ہے جو خوف محسوس کرتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ جس سے خوف ہے اس سے وہ خود نہیں بچ سکتا، اس لیے کسی ایسی ذات کی پناہ میں جاتا ہے جو اسے بچا سکتی ہے۔ اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں الفلق کے رب کی۔ فلق کے لغوی معنی شگافتہ کرنے، پھاڑنے کے ہیں۔ اکثر مفسرین نے اسے صرف صبح پر تطبیق کیا ہے، یہ بھی پردہ شب کو پھاڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی صبح کے لیے خصوصی فالق الاصباح فرمایا، وہ صبح کا شگافتہ کرنے والا ہے، لیکن یہ الفلق کو صرف صبح کے ساتھ مخصوص کرنے کے لیے قرینہ نہیں بنتا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فالق الحب والنوا بھی کہا ہے، وہ دانے اور گٹھلی کا شگافتہ کرنے والا ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہم الفلق سے متعلق شگافتہ کرنا مراد لیں۔ وہ تاریکی کو، دانے کو، گٹھلی کو شگافتہ کرنے والا ہے۔ وہ جانور جو تخم سے رحم سے نکل آتے ہیں، چشمہ زمین کو شگافتہ کر کے نکلتے ہیں، اور لاکھوں چیزوں جو عناصر کی ترکیب سے گوناگون پردوں کو چیر کر عرصہ وجود میں قدم رکھتی ہیں، بلکہ کائنات میں جو رونقیں خلق ایجاد ہیں وہ فلک سے ہیں۔ اب پناہ مانگ ایسی ذات کی جو اس ذات پر قدرت رکھتی ہے کہ سینہ ظلمت چیر کر خلق و ایجاد سے اس کائنات کو منور کرتی ہے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا ہے۔ اس کی آیات کی تفسیر یہ ہے، بالکل الفلق کی طرح خلق بھی مطلق ہے۔ اس میں اگرچہ تمام مخلوقات شامل ہیں، علی الاطلاق نہ علی العموم، لہٰذا بعض میں خلق کا ما شر آ جاتا ہے، سب میں نہیں، چونکہ مخلوقات میں شرکاء
پہلو موجود ہوا کرتا ہے۔ یہاں شر اللہ نے خلق نہیں کیا بلکہ اللہ نے جو خلق کیا ہے ان میں موجود شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ انسان کو اللہ نے احسن تقویم میں پیدا کیا ہے مگر کبھی یہ ابلیس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اس طرح تمام موجودات میں خیر و شر دونوں پہلو موجود ہیں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔ اس آیت کی تشریح کے کلمات کچھ اس طرح ہیں جیسے وقب کے اصلی معنی چٹان پتھر وغیرہ میں گڑا کے ہیں، اور وقب کے معنی گڑھے میں داخل ہو کر غائب ہونے کے ہیں۔ اسی سے وقب الظلام تاریکی چھا گئی ہے کہ معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ان آیات کی تفسیر یہ ہے، رات کی تاریکی اللہ نے انسان کے سکون کے لیے بنائی ہے، لیکن کبھی اس تاریکی سے غلط فائدہ اٹھا کر کچھ لوگ ڈاکے مارتے ہیں، حملہ کرتے ہیں اور دیگر قسم کے ضرر پہنچاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے مراد یہ ہو کہ جو پوشیدہ رہ کر انسان پر حملہ کرتے ہیں جیسے جراثیم، سرطان وغیرہ۔ اس صورت میں غاسق سے مراد متعلق تاریکی اور پوشیدہ لی جا سکتی ہے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہوں میں پھونکنے والی جادوگرنی کے شر سے۔ ان آیات کی تشریح یہ ہے کہ نفاثات پھونکنے والیاں، العقد یعنی کہ گرہ کو کہتے ہیں، اور پناہ مانگتا ہوں گروہوں میں پھونکنے والی جادوگرنیوں کے شر سے۔ النفاثات ہی نفاثات کی جمع ہے۔ نفاثات میں تا علامات کی ہے طرح مبالغہ کے لیے تو پھونکنے والے مرد بھی مراد ہو سکتے ہیں، یا نفاثات سے مراد جماعت یا نفوس بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح مونس کا سیاح استعمال ہوا ہے۔ یہ تعبیر جادو کے لیے استعمال کی گئی ہے چونکہ جادوگر کسی تاگے میں گرا دیتے ہیں اور اس میں پھونک مارتے ہیں۔ جادو کا اثر ہوتا ہے، اس کے شر سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ اگرچہ جادو کی حقیقت نہیں ہوتی مگر اس سے انسان متاثر ہو جاتا ہے۔ متاثر ہونے کے لیے مبنی بر حقیقت ہونا ضروری نہیں۔ انسان کو تاریخی اور مردہ آدمی سے خوف آتا ہے صرف وہمے کی وجہ سے، ورنہ تاریخی کوئی مضر نہیں ہے، اور مرا آدمی زندہ سے زیادہ بے زر ہے، لیکن وہمے کی وجہ سے ڈر لگتا ہے۔ اس طرح جادو سے نظروں کو دھوکہ دیا جاتا ہے تو اس کا اثر انسان پر ہوتا ہے۔ چنانچہ فرعونیوں کو بڑے پیمانے پر جادو دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف ہوا کہ کہیں جاہل لوگ دھوکے میں نہ آ جائیں۔ لوگ ہاروت اور ماروت سے ایسا جادو سیکھ لیتے جس سے وہ مرد اور اس کی زوجہ کے درمیان جدائی ڈالتے تھے۔ واضح رہے کہ جادو کا عمل حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ حسد انسان میں موجود ایک پست صفت ہے جو نفسیاتی طور پر شکست خوردہ ذہنیت کی علامت ہے۔ شکست بائی معنی کہ وہ کسی شخص کو کامیاب ہوتے نہیں دیکھ سکتا، چونکہ خود کامیابی کی اس منزل پر نہیں ہے۔ اس احساس عاجزی، ناتوانی کی وجہ سے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کس طرح وہ شخص کامیاب نہ ہو۔ اس سے فتنے سر اٹھاتے ہیں اور نقصانات کے اسباب فراہم ہوتے ہیں۔ اذا حسد جب اپنے حسد کے مطابق محسود کے خلاف قدم اٹھاتا ہے تو اس وقت پناہ مانگی جاتی ہے، لیکن اگر حاسد دل ہی دل میں جلتا رہے، کوئی ضرر کا قدم نہ اٹھائے، تو اس صورت میں شر صرف حاسد کے لیے ہے کہ وہ بلا وجہ جل رہا ہوتا ہے، محسود کے لیے نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، آفت الدین الحسد والعجب والفخر، دین کی آفت حسد، خود بینی اور فخر کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے دوسری روایات میں منقول ہیں، ان المؤمنون یغبط ولا یحسد ولا منافق یحسد ولا یغبط، مومن رشک کرتا ہے، حسد نہیں کرتا، منافق حسد کرتا ہے، رشک نہیں کرتا۔